سر اکثر ہماری پریکٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو اس کو اویئرنیس نہیں ہوتی، اس سے جب سمٹمس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے، جب ہم سمٹمس دیکھتے ہیں تو ان کو انزائٹی ہوتی ہے، تو کیا آپ کی پریکٹس میں بھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں بالکل رابعہ، یہ آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ مجھے ڈپریشن یا انگزائٹی ہے، ٹرمینالوجی جو بھی یوز کرے، مجھے تو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں لائف کے پرابلم مطلب مجھے اپنی ڈیلی روٹین میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تو جو مسئلہ ہے اس کا حل بتائیں۔ ٹھیک ہے، ہم حل بتائیں گے، مگر اس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ انگزائٹی جو ہے یہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ کوئی موڈ ڈس آرڈر بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ انگزائٹی ان اٹ سیلف ایک الگ کنڈیشن ہے جس کو آسانی سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ جہاں تک ڈپریشن کا تعلق ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ موڈ ڈس آرڈر ہے، اور موڈ ڈس آرڈر کی پھر اپنے پروٹوکولز ہیں ٹھیک کرنے کی، ریلیٹیولی ریزسٹنٹ ہوتا ہے، اور انگزائٹی جو ہے بہت زیادہ عام ہے اور آسانی سے بغیر دوائیوں کے حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ سر جو ڈیلی کا سٹریس ہوتا ہے لوگ اس کو بھی ڈپریشن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی ٹینشنز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر یہ آپ 2 ویک سے زیادہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے، اس میں پھر آپ کا سوشلی دیکھا جاتا ہے آپ کا انٹریکشن کیسا ہے، آپ کے ریلیشن شپ ڈسٹرب تو نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو 2-3 ہفتے تک ایک شخص کی کچھ ایسی کیفیات ہیں جو کہ آپ نے بیان کی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈپریشن۔ انگزائٹی میں کٹ آف ٹائم ہمارے پاس کافی لمبا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسلسل بے چینی کا شکار ہے، ہم دیکھتے ہیں کتنے عرصے کے لیے وہ اس کی نیند ڈسٹرب ہے، وہ کتنا سٹریس میں رہتا ہے، گھبراہٹ، اور ہو سکتا ہے شدید کیسز میں اس کے اوپر پینک اٹیکس آتے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ زندگی سے بیزار نہیں ہوتا۔ اب ڈپریشن میں وہ شخص بالکل زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا وہ بعض دفعہ تو وہ یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، آفس میں گپ شپ لگانا چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ تو بالکل گھر تک محدود ہو جاتے ہیں، اور سویر کیسز میں تو اپنے کمرے یا بیڈ تک محدود ہو جاتے ہیں، بالکل بیزار ہوتے ہیں۔ انگزائٹی میں ایسے نہیں ہوتا۔ انگزائٹی میں لائف کے چیلنجز کا وہ سامنا کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اس کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں اور وہ شاید پراپر طریقے سے مقابلہ نہ کر سکے، اس وجہ سے پھر طرح طرح کے سمٹمز آتے ہیں، پھر گھبرانا شروع کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب لمبے عرصے کے لیے سٹریس ہارمون ان کے بنتے ہیں تو سٹریس ہارمون کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، ہر وقت وہ ایک خوف کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اور سر یہ پھر ان کی پرسنالٹی پہ بھی آ جاتا ہے نا، جو لوگوں کو سوشل انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، سوشل انگزائٹی بھی ہے، فوبیاز بھی ہو سکتی ہیں، ان کو بھی ہم انگزائٹی میں ڈال سکتے ہیں، مگر جنرلائز انگزائٹی میں سوشل فوبیا ہوتا ہے، لوگ رش والی جگہ پہ ایون مسجد جانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اوائڈ کرتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا اوائڈ کرتے ہیں، نیند ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھوک بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ تو ان کے اوپر پینک اٹیکس بھی آ جاتے ہیں جس میں وہ شدید خوف کا اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سر جب انزائٹی کے پیشنٹس آتے ہیں نا تو وہ زیادہ تر کمپلین کرتے ہیں، ان کے گٹ ایشوز ہوتے ہیں نا، تو آپ کا فارماسیوٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو آپ مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ اس کیس میں ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل رابعہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے تو اس کا پہلا ٹارگٹ جو ہوتا ہے، جو ان کو سائیکوسومیٹک سمٹمز آتے ہیں جسمانی تکالیف میں، اکثریت میں ان کو جو ہے ہاضمے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہاضمے کا مسئلہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ویگس نرو ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جب ہم سٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو ویگس نرو جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہمارے معدے کے خالی ہونے کا ٹائم بڑھ جاتا ہے، تو تیزابیت نہیں ہوتی، مگر وہ خوراک جو ہے معدے میں گھومتی رہتی ہے، اس میں تیزاب مکس ہو جاتی ہے، پھر معدہ سوجنے لگتا ہے، یعنی اس میں گیس جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ وہ گیس جو ہے وہ سر کو چڑھ گئی، تو گیس تو سر کو نہیں چڑھتی، وہ ویگس نرو ڈسٹربنس کی وجہ سے ان کے سر پہ بہت شدید بوجھ ہوتا ہے، اور جب ان کا معدہ خالی ہو جاتا ہے یا ڈکار وکار وہ لے لیتے ہیں، بوجھ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ریلیٹیولی بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اب اس میں جو میں عموماً سجیسٹ کرتا ہوں، ایک تو میں کہتا ہوں کہ کھانے کے بعد لیٹنا بالکل نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو، دوسرا کہ معدے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، تیسرا معدے کو خالی بھی نہ چھوڑیں تاکہ آپ کے معدے میں تیزاب جمع نہ ہوتی رہے، اور ان جو خوراکیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معدے پہ بوجھ کا باعث بنتی ہیں تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ سر افسوس کی بات یہ ہے کہ 90% کیسز ان مائی پریکٹس ایسا میں نے دیکھا کہ لوگ میڈیسنس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ سائیکو تھیراپی جو ہے وہ زیادہ محفوظ علاج ہے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے، اور میں دیکھتا ہوں کہ 90% لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں تاکہ ان کا علاج ہو جائے میڈیسن سے. اس کی ایک وجہ تو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں، اس لیے کہ جب بھی ان کو کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ سائیکالوجسٹ اس کا بغیر دوائیوں کی بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اگر پتہ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو آسان حل ہے، کوئی دوائی دے دی جائے گی. پھر لوگوں کے ذہن میں کوئی کیمیکل امبیلنسز کا کنسیپٹ بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی کیمیکل ہمارے برین میں ڈسٹرب ہو گئے ہیں، وہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائیں گے. اب جتنی بھی بڑی بڑی اسٹڈیز ہیں، آتھینٹک اسٹڈیز، ایون میں دیکھ رہا تھا FDA کے انڈر جو اسٹڈیز ہوئی اس میں بھی کہا گیا ہے کہ انگزائٹی ڈپریشن دونوں میں جب تک وہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیس ہے اس میں جتنی بھی SSRIs NRIs SNDRIs کچھ بھی دے دیں ان کا پلیسیبو سے زیادہ بیٹر ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ڈسکریج کرتے ہیں بہت سی جو اتھارٹیز ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو میڈیسن کا سہارا نہیں لینا چاہیے. یس سویئر کیسز میں بالکل وہاں پہ میڈیسنس کی انگزائٹی میں بینزوڈائزیپینس کا بھی استعمال ہوتا ہے، پھر بعد میں ان کو SSRIs SNRIs اور ٹرائی سائیکلک وغیرہ جو بھی ہیں ڈفرینٹ میڈیکیشن دے دی جاتی ہے. مگر اگر وہ لوگ سائیکو تھراپی کی طرف آئیں گے تو سائیکو تھراپی زیادہ محفوظ علاج ہے، اس لیے کہ اس میں وہ مستقل طریقے سیکھ لیتے ہیں، دوائیوں کے برے اثرات سے بچ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ دوائیاں جب چھوڑتے ہیں لوگ تو دوبارہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، بلکہ ودرال سمٹمز ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بڑھ جاتے ہیں. پھر یہ کہ سائیکو تھراپی کا جو پروسیس چلتا ہے تو اس میں ایک شخصی بہت زبردست قسم سے اس کی سائیکو ایجوکیشن ہوتی ہے. وہ اپنی انٹرنل آبزرویشن، اپنی کیفیات کو پراپر طریقے سے آبزرو کرتا ہے. اگر اس کے ذہن میں کوئی مس کنسیپٹس ہیں، کوئی ڈسٹورٹڈ تھنکنگ سٹائل ہے، کوئی ڈس فنکشنل تھنکنگ سٹائل ہے یا بیہیویئر ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ صحت مند طریقے سے اپنی کیفیت پہ قابو پانے میں کامیاب ہوتا ہے.